تفصیل سے بات ہو گئی اور ریپیٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی خبریں دینے یعنی آپ کو بھی وقت چاہیے. میں تو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے چونکہ ہمارے 26 جولائی کو 10 بجے باچا خان مرکز میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہے، تو اس تمام سیاسی صورتحال پہ جو کہ بن چکی ہے پاکستان میں، اس پہ تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا اور اس کی روشنی میں ہم فیصلے کریں گے. لیکن چونکہ یہاں پہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا اور ہمیں دعوت دی گئی تھی تو ہم نے اس میں شرکت کی. اور ہم ہے ہی ایک یعنی اپوزیشن، ایک ہی اپوزیشن ہے. جو پنجاب میں نتائج آئے اگر یہ گزشتہ حکومتوں کی طرح ہوتے تو یہ نتائج ایسے نہیں آتے. یہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوری فضا فراہم کی. رونے والا آج بھی رو رہا ہے، اس کی عادت ہے، وہ روتا رہے گا. لیکن اگر شفاف الیکشن نہ ہوتے اور ہم شفاف الیکشن پہ زور نہ دیتے تو آج وہ جو کچھ کہہ رہے ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی یعنی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن جو نتیجہ بھی آیا آپ کے سامنے ہے کہ میں تمام صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس کو تو یہ ضرور کہے کہ ایک عمران نے ایک بات کر دی، 20 ہے اور ان کی ہے اور ہم لے کے اڑیں گے. بابا 20 تمہارے تھے، تم سے بھاگ گئے تھے. یہ اس دور کی باتیں جب مسلم لیگ عروج پہ تھی اور اس وقت بھی یہ سیٹیں وہ نہ جیت سکے. آج بھی انہوں نے اس میں 5 جیتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ اس نے کوئی تیر نہیں مارا، لیکن ہمیں سوچنا ضرور ہے. اگر یہ نتیجہ نہ آتا تو شاید ہم یہ کہتے کہ ہماری تمام پالیسیاں ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم آج اس پہ غور کریں کہ یہ صورتحال کیوں بنی. اور ایک بندہ جو کہ خود یعنی لانگ مارچ کے حوالے سے جو کہ ڈرنے کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا، لانگ مارچ سے کیسے وہ غائب ہوا، کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اور اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس پہ بھی بات کرنا نہیں چاہتا. ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کریں گے. یہ جب پارلیمنٹ میں تھا تو تب بھی ہم نے کہا تھا اس کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے. اکثر غائب رہتا تھا، کبھی اجلاس میں نہیں آتا تھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. اور خود آج کل جو کچھ کہہ رہے تو آج یعنی خود کہہ رہے کہ مجھے تو بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی ایجنسیوں سے بھیک مانگنا پڑتا تھا. تو خود کہہ بھی رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی باتوں پہ کہ یہ عجیب انوکھا لاڈلا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، جیت گئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں تب بھی جیت گئے، تو یہ کیا ہوا؟ تو کہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے تھے، مارشل لا کی دور میں بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے. آج آئین کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں. آئین کو کوئی بھی توڑتا ہے، وہ چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ یعنی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سب کے سب آئین کے تحت کام کریں گے. آئین سے ماورا کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پہ پریشر بڑھایا جاتا ہے، ایک ایک فیصلے کو 7 سال روکا جاتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پارلیمنٹ میں فیصلے بھی دیتے ہیں اور اس کے بکس میں 52,000 جعلی ووٹ ہوتے ہیں، اور اس کو فیصلوں پہ بھی یعنی پارلیمنٹ بھی چلتا ہے اور اس پہ عدالت میں بھی چلا جاتا ہے. تو اس کا تو کہیں نہ کہیں تو رک کے تدارک کرنا ہوگا. لہٰذا آئین کی بالادستی کے لیے ہمارا جنگ جاری رہے گا. ہم عدالت سے ضرور یہ درخواست کرتے ہیں کیونکہ فیصلے ان کو کرنے ہیں. آئین کی انٹرپریٹیشن تو وہ کر سکتے ہیں، نیا آئین کوئی نہیں لکھ سکتا سوائے پارلیمنٹ کے. پارلیمنٹ ہی آئین کا جو
لکھنا ہے یا اس کو کم کرنا زیادہ کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن عدالت تشریح کر سکتا ہے، اس کو اپنے انداز میں لکھ نہیں سکتا۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جو یہ فیصلہ کہ ووٹ تو جس نے ڈالا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور اس کا ووٹ بھی شمار نہ ہو، تو پھر ڈسکوالیفائی کس پہ ہوا؟ ووٹ ڈالا تو ڈسکوالیفائی ہوا نا، تو ووٹ شمار نہیں ہوا تو کس پہ ڈسکوالیفائی ہوا؟ یہ وہ ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ لہٰذا ہم آئین کی بالادستی کی بات ضرور کریں گے، اور تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی قبلہ درست کر کے آئین کے روح کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، وہ یعنی جس دور میں بھی ہو، ہمارے دور میں ہو، ہم خود حکومت میں ہو، مہنگائی ہو تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مہنگائی کو کم کریں۔ آج بھی ہم نے وزیر اعظم سے یہی بات کی کہ جو بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، آخری حد تک ہم جائیں اور عوام کو ریلیف دیں۔ یعنی اس طریقے سے ہم چانٹ پانٹ نہ کریں کہ عوام کو وہ ریلیف نہ ملے، اور ہم آئندہ کے لیے، چونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ خود بھی کہا کہ ہاں عوام تک ریلیف پہنچنی چاہیے، تو اس کے بعد تمام فیصلوں کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے، لیکن جو احتساب کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ جس نے یعنی یہاں پہ بےایمانی کی ہے، اس کے ساتھ کڑا احتساب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے احتساب کے نعرے لگا کے مخالفین کو پکڑ لیتے تھے، آج وہی احتساب کے زمرے میں آتے ہیں تو دندناتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ان کو پکڑ کے یاد دلانا چاہیے کہ تم نے جو بےایمانی کی ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں کھل کے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ فلانے کیا فلانے کیا فلانے کیا، تو نام لیے بغیر ان تمام لوگوں کو کہ کردار تک پہنچانا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور یہی احتساب کا کہ اس میں ذاتیات نہ ہو، اس میں اپنے مخالفین کی بات نہ ہو، ملک کی خاطر، ملک کے مستقبل کی خاطر بڑی ایمانداری سے احتساب کر کے جس نے بےایمانی کی ہے قوم کا پیسہ لے کے عوام کو دیا جائے، اور بین الاقوامی اور ملک کی سطح پہ ریلیف کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اور پارٹیوں کے تمام قائدین کو ہم نے ریکویسٹ کی، اور آپ کے ذریعے بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے بین الاقوامی سطح پہ جو مہنگائی ہمارے گلے پڑی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ بڑی مہربانی۔ ایم کیو ایم خالد عبداللہ اپنے وسیم صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج